بنگلہ دیش کی عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا۔ سابق بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کے خلاف درج مقدمات میں بڑی پیش رفت۔ بنگلہ دیش کی ٹریبیونل عدالت نے سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ سنا دیا۔ انسانیت کے خلاف جرائم کیس میں عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا۔ استغاثہ نے شیخ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت کی درخواست دائر کر رکھی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے، یہ کہنا ہے بنگلہ دیشی پراسیکیوٹر کا۔ آج جو عدالتی فیصلہ آیا، اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں اسلام آباد سے کیپٹل ٹی وی کے نمائندہ خصوصی برائے امور خارجہ انس ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی انس، اپڈیٹ کیجیے گا اس عدالتی فیصلے سے۔ حسینہ واجد کے خلاف درج مقدمات میں جو ہے وہ بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور بنگلہ دیش کے ٹریبیونل عدالت نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف فیصلہ سنا دیا ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق استغاثہ نے شیخ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت کی درخواست دائر کر رکھی ہے اور شیخ حسینہ واجد کے خلاف جو فیصلہ ہے وہ 450 صفحات پر مشتمل ہے۔ انسانیت کے خلاف جرائم کے کیس میں حسینہ واجد مرکزی ملزمہ ہے۔ کیس میں 5 الزامات کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ شیخ حسینہ واجد گزشتہ سال اپنی حکومت کے دوران مظاہرین پر طاقت کے بے جا استعمال کا ان کے اوپر الزام ہے۔ پروسیکیوٹر کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز اور ڈرونز کا استعمال کی اجازت دی اور حسینہ واجد نے اشتعال انگیز تقاریر کے ذریعے مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا۔ بنگلہ دیشی پروسیکیوٹر کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کا بھی مقدمہ ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق ان مظاہروں میں 1400 کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے تھے۔ ڈھاکہ میں یہ فیصلے کے وقت عدالت کے باہر بڑی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار موجود تھے۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں 400 فوجیوں کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ حسینہ واجد کو انسانیت کے خلاف جرائم کا مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے، ان کو ٹھہرا دیا گیا ہے اور ان کو سزائے موت کی سزا دے دی گئی ہے۔ جی اچھا، یہ بتائیے گا کہ شیخ حسینہ واجد تو بھارت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، تو وہ بھارت تو ان کو واپس کرنے، حالانکہ ان کے درمیان ملزموں کی یا مطلوب افراد کی حوالگی کا معاہدہ بھی ہے، پھر بھی بھارت حوالے نہیں کر رہا کیونکہ یہ رابطہ کر چکے ہیں پہلے بنگلہ دیش ان کے ساتھ نا سرکاری طور پہ۔ تو اب کیا صورتحال ہوگی؟ کیا کوئی باقاعدہ پھر دوبارہ حکومتی سطح پہ رابطہ کیا جائے گا یا جب کبھی وہ بھارت سے نکلیں گی یا بنگلہ دیش آئیں گی تو گرفتار کیا جائے گا؟ سچویشن کس طرح سے ہوگی ہینڈل؟ دیکھیں، جو بالکل آپ نے کہا کہ صحیح بجا فرمایا کہ دونوں کے درمیان میں ایک باہمی معاہدہ ہے مجرموں کے تبادلے کا، لیکن حسینہ واجد نے کیونکہ ایک سیاسی پناہ لی ہوئی ہے تو اس لیے معاملات جو ہے اب یہاں سے بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان مزید خرابی کی طرف ہی جائیں گے اور بہتری کی طرف نظر نہیں آتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں سے مشکل لگتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ حسینہ واجد کو بنگلہ دیشی حکام کے حوالے کرے گا، اور یہ بھی مشکل لگتا ہے کہ اب آنے والے چند سالوں میں کم از کم حسینہ واجد واپس اپنے ملک جائیں گی تو سٹیٹس کو ہی مینٹین رہے گا، لیکن حسینہ واجد کے کیس کو لے کے بھارت اور بنگلہ دیش کے جو ٹائز ہیں، جو تعلقات ہیں، وہ مزید بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ انس ملک، آپ نے ہمیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آپ کو صورتحال کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں۔ شیخ حسینہ واجد جو ہے گزشتہ سال 5 اگست کو ملک گیر احتجاج کے دوران بنگلہ دیش سے بھاگ گئی تھی، فرار ہو گئی تھی اور وہاں پہ دہلی میں اس وقت جو ہے وہ مقیم ہے۔ ڈھاکہ نے باضابطہ طور پر انڈیا سے ان کی حوالگی کی درخواست کی ہے، تاہم ابھی تک مودی حکومت نے اس پر آمادگی ظاہر نہیں کی ہے۔ اگرچہ دونوں ممالک کے درمیان حوالگی کا معاہدہ ہے، تاہم یہ معاملہ پیچیدہ سفارتی حقائق کی عکاسی کرتا ہے۔ دہلی کو یہ بھی دھیان میں رکھنا ہوگا کہ ایسے الزامات بھی ہیں کہ حسینہ واجد کے خلاف مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا، جبکہ ان کی ذاتی حفاظت کے حوالے سے خدشات کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ حال ہی میں بنگلہ دیش کے جو چیف ایڈوائزر ہیں محمد یونس، انہوں نے میڈیا کو ایک انٹرویو میں بھی کہا تھا کہ انڈیا حسینہ واجد کی حمایت کر رہا ہے، تاہم انڈیا کا موقف ہے کہ وہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کی حمایت کرتا ہے اور مقبول مینڈیٹ کے بعد جو بھی حکومت سامنے آئے گی اس کے ساتھ کام کرنے
کرنے کے لیے تیار ہے. جو بھارتی سیکرٹری خارجہ ہیں وکرم مسری, اس نے حسینہ واجد سے متعلق معاملات کو عدالتی اور قانونی مسائل کے طور پر بیان کیا, جس کے لیے دونوں پڑوسیوں کے درمیان مشاورت ضروری ہے. لیکن بھارت کا یہ وتیرہ ہے کہ کبھی وہ ڈھنگ کی بات تو کرتا نہیں ہے. بھارت حالانکہ ہر چند یہ جانتا ہے, کیونکہ یہ اس کا ہی سارا پھیلایا ہوا رائتا تھا, سارا فساد اسی کا پھیلایا ہوا تھا, اسی کی کٹ پتلی بنی ہوئی تھی شیخ حسینہ واجد, جس کے باعث آخرکار وہاں کے عوام اٹھے, انہوں نے احتجاج کیا, انقلاب برپا کیا, اور اس کے بعد حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنا پڑا. جو آج عدالت نے فیصلہ دیا ہے 450 صفحات پر مشتمل ہے, یہ بنگلہ دیشی پراسیکیوٹرز نے بتایا ہے. اور آپ کو یہ بتا دیں کہ استغاثہ نے شیخ حسینہ واجد کے لیے سزائے موت کی درخواست دائر کر رکھی ہے. 5 کیسز ہیں جن میں شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دیا گیا. 5 الزامات ہیں جس کے تحت فرد جرم عائد کی گئی ہے. شیخ حسینہ واجد پر پچھلے سال اپنی حکومت کے دوران مظاہرین پر طاقت کا بے جا استعمال کرنے کا الزام ہے, کیونکہ لوگ جب باہر نکلے تھے تو ان کے اوپر اندھا دھند فائرنگ کی گئی, ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا گیا, پکڑ دھکڑ جلاؤ گھیراؤ سب کچھ کیا گیا. لیکن عوام جو ہیں وہ اتنے مشتعل تھے, وہ نکلے اور انہوں نے ٹوٹل ہی تختہ جو ہے وہ الٹ کے رکھ دیا تھا. اس کے علاوہ حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل کے لیے ہیلی کاپٹرز استعمال کرنے کی اجازت دی تھی, حکومت کو ڈرونز کے استعمال کرنے کی اجازت دی تھی. حسینہ واجد نے اشتعال انگیز تقریریں کی تھی اور مظاہرین کے خلاف لوگوں کو اکسایا تھا کہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں ان کے اوپر حملہ کیا جائے, ان کے اوپر اٹیک کیا جائے, ان کو مارا پیٹا جائے اور ان کو نشانہ بنایا جائے. پراسیکیوٹر نے یہ بھی کہا کہ سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کا بھی مقدمہ ہے. آپ کو بتائیں کہ اقوام متحدہ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو مظاہرے ہوئے تھے اس میں 1400 افراد جو بنگلہ دیشی ہیں وہ جاں بحق ہوئے تھے, وہ ہلاک ہوئے تھے. اور آج جب یہ فیصلہ ہونا تھا تو آج بھی وہ لوگ تھے جو آج سڑکوں پہ موجود تھے, جو عدالت کے باہر موجود تھے, جن کے پیارے ان مظاہروں میں جب شیخ حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا تھا اس سے پہلے جو مظاہرے کر رہے تھے, مسلسل مظاہرے ہو رہے تھے, ان میں ان کے جو پیارے 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے, ان کے گھر والے, ان کے رشتہ دار, ان کے بہن بھائی, ان کے عزیز اقارب دوست, وہ لوگ آج سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور شدید قسم کا احتجاج کر رہے تھے. سب کی یہی آواز تھی کہ شیخ حسینہ واجد کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور سزائے موت کا جو ہے وہ باقاعدہ ان کے لیے درخواست جو دائر کی گئی تھی. عدالت نے مکمل سنوائی کے بعد آج کے فیصلے کی تاریخ دی تھی اور آج عدالت نے ہر چند کے 45 منٹ کے بعد عدالتی کارروائی کا آغاز کیا ہے. لیکن پھر تمام سنوائی کے بعد, ساری کارروائی مکمل ہونے کے بعد آخرکار عدالت نے پھر فیصلہ دیا اور فیصلہ شیخ حسینہ واجد کے خلاف ہی آیا ہے. انسانیت کے خلاف جرائم کیس میں عدالت نے, بنگلہ دیش کی عدالت نے, ٹریبیونل نے شیخ حسینہ واجد کو مجرم قرار دے دیا ہے. یہ فیصلہ 450 صفحات پر مشتمل ہے. جیسے جیسے اس کی ڈیٹیلز آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ آگاہ کرتے رہیں گے, کیونکہ 450 جو صفحات ہیں ایک دم سے اس کی ڈیٹیلز نہیں آئی ہیں. باقی جو ابھی مرکزی جو ملزمہ ہے شیخ حسینہ واجد, اس ٹائم ان کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ دہلی میں پناہ لیے ہوئے ہیں, یہاں سے بھاگی تھی اور فوری طور پہ جا کے بھارت میں جا کے انہوں نے اپنے آقاؤں کے پاس پناہ لے لی اور بھارت اس معاملے پہ کسی صورت بات کرنے پہ تیار ہی نہیں ہے.